بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقائی سلطان محمود غزنوی کے ہم اثر تھے۔ ان کی شہرت چاروں عالم میں پھیلی تو سلطان محمود غزنوی کو ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ خدم و حشم کے ساتھ غزنی سے خرقان پہنچا اور ایک قاصد کے ہاتھ شیخ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے یہاں آیا ہوں، آپ خانقاہ سے میرے خیمے تک قدم رنجا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے قاصد کو ہدایت کی اگر شیخ یہاں آنے سے انکار کریں تو ان کو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر سنا دینا۔ ترجمہ ہے: اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حاکم کی جو تم میں سے ہے۔ قاصد نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا مجھے معذور رکھو۔ اس نے آیت مذکورہ پڑھی تو فرمایا، ترجمہ: ابھی میں اطاعت اللہ میں ایسا مستغرق ہوں کہ اطاعت رسول کے معاملے میں نادم اور شرمسار ہوں، پھر حاکم کی اطاعت کی جانب کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہوں۔ قاصد نے واپس جا کر سلطان کو شیخ کا جواب سنایا تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ شیخ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت بایزید بسطامی کے حالات و اقوال سنائیے۔ شیخ نے فرمایا، بایزید فرماتے تھے جس نے مجھے دیکھا بدبختی اس سے دور ہو گئی۔ سلطان محمود نے کہا، یعنی وہ کفر و شرک سے محفوظ ہو گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب، ابو جہل اور کتنے ہی دوسرے منکروں نے دیکھا، لیکن یہ بدبخت کے بدبخت یعنی کافر ہی رہے۔ کیا بایزید کا درجہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند ہے؟ یہ سن کر شیخ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، محمود حد ادب سے قدم باہر نہ رکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام ہی نے دیکھا تھا، ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے کفار نے بھی فی الحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا تو نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ ترجمہ ہے: اے رسول، تو ان کو دیکھتا ہے جو تیری طرف نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ تجھ کو نہیں دیکھتے۔ سلطان شیخ کے ارشادات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے عرض کی، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا، 4 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ 1، ایسی چیزوں سے پرہیز جن سے منع کیا گیا ہے، نماز باجماعت۔ نمبر 3، سخاوت، خدا کے بندوں پر شفقت۔ سلطان نے کہا، میرے لیے دعائے خیر کیجیے۔ شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، سب مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ سلطان نے عرض کی کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد سلطان محمود نے ان کو اشرفیوں کی ایک تھیلی شیخ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ نظر قبول فرمائیے۔ شیخ نے تعجب سے سلطان کی طرف دیکھا اور پھر اس کے سامنے جو کی ایک روٹی رکھ دی اور فرمایا کہ یہ تمہاری دعوت ہے، اس کو تناول کرو۔ سلطان نے بسم اللہ پڑھ کر جو کی روٹی کھانا شروع کی، لیکن پہلا نوالا ہی حلق میں اٹک گیا۔ شیخ نے فرمایا، شاید نوالا حلق میں اٹک گیا۔ سلطان نے اسبات میں جواب دیا تو شیخ نے گمبھیر لہجے میں فرمایا، تو یہ اشرفیوں کی تھیلی بھی میرے حلق میں اٹک جائے گی، اس کو فوراً اٹھا لو۔ یہ اشرفیاں بادشاہوں کی خوراک ہیں، فقیر کے لیے جو کی روٹی ہی نعمت عظمیٰ ہے۔ سلطان محمود نے عرض کی کہ حضرت سب نہیں تو ان میں سے کچھ اشرفیاں ہی قبول فرما لیں۔ شیخ جلال میں آ گئے اور فرمایا، میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، میرے لیے یہ اشرفیاں حرام ہیں، اس لیے اپنی بات پر اصرار نہ کر۔ یاد رکھ، ان اشرفیوں پر نہ تیرا حق ہے نہ میرا، ان کو قوم کی امانت سمجھو۔ اگر یہ قوم کی مرضی کے بغیر تقسیم کرو گے تو قوم کے مال میں خیانت کرو گے
اور اللہ تعالیٰ کا گناہ گار بھی ہوگا۔ اگر تو ان اشرفیوں کو خیرات ہی کرنا چاہتا ہے تو تیرے ملک میں بہترین مساکین ہیں۔ جب تو سو جاتا ہے تو وہ اس لیے جاگتے ہیں کہ ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور تیرے ملک میں ایسے شریف اور سفید پوش لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر آسودہ حال نظر آتے ہیں، لیکن اسرت اور خودداری قائم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیری قوم کے یہ لوگ تیرا گریبان پکڑ لیں گے کہ تو غیر مستحق لوگوں میں مال بانٹتا رہا اور ہم تیری نظروں سے اوجھل رہے۔ اس وقت تجھے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ شیخ کی باتیں سن کر سلطان پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ پھر اس نے عرض کی کہ آپ مجھ سے کچھ قبول نہیں فرماتے تو مجھے ہی کوئی تبرک و عنایت فرمائیے۔ شیخ نے فوراً اپنا پیراہن اتار کر سلطان کو عطا فرمایا۔ جب سلطان نے رخصت کی اجازت مانگی تو شیخ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان کو شیخ کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضرت، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے میری طرف التفات فرمانا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، لیکن اب جو آپ اس طرح میری عزت افزائی کر رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ شیخ نے فرمایا، جب تم فقیر کے حجرے میں داخل ہوئے تھے تو تمہارے دل و دماغ میں بادشاہت کی بو تھی اور تم اپنے شاہانہ جاہ و جلال کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے بادشاہ محمود کی پرواہ نہیں کی۔ اب تم جا رہے ہو تو تمہارا رنگ اور ہے، اب تم ایک درویش اور منکسر المزاج انسان کی حیثیت سے رخصت ہو رہے ہو، اسی لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہاری تعظیم کروں۔ ایسے انسانوں کی تعظیم نہ کرنا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ بے شک اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے، دنیاوی طمع و لالچ ان سے کوسوں دور ہوتی ہے، اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ کرے اس واقعے سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔